بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سارے انسانوں کا ایک مزاج ہے، ہر ایک یہی چاہتا ہے جو میں آگے کہنے والا ہوں، اس سے کوئی الگ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر کوئی ہماری بات مانے ہے۔ عزیزوں کو ایسا بھی ہے جو چاہتا ہے کہ نہ مانے؟ نہیں نا، تو ہر ایک کا یہی مزاج ہے۔ اب دوسری بات کہ کتنی مانے، آدھی مانے، 75% مانے، 90% مانے، 99% مانے، 1% نہ مانے، کہ پوری مانے۔ کیوں مانے؟ کیا احسان کیا ہم نے کسی پر کیا احسان کیا ہے جو ہماری بات مانے ہو؟ اگر کچھ کر دیا تو پوری کیوں مانے؟ جتنا کیا اتنا مان لے۔ ہم یہ بات صحیح سوچ رہے ہیں کہ ہماری پوری مان، یا غلط سوچ رہے ہیں؟ یا یہ صحیح ہے تو ہمیں بھی پوری ماننا پڑے گا کسی کی جس نے ہمیں سب کچھ دیا؟ اللہ نے نہیں دیا سب کچھ، کس کا دیا ہوا؟ کسی اور کا دیا ہوا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایمان جیسی بڑی دولت دیا جس کی بنیاد پہ دنیا آخرت سب بنے، اللہ بچا کے لے جانے والا بنائے۔ قیمتی چیز کے پیچھے چور ہوتے ہیں، ڈاکو اچکے ہوتے ہیں، لوٹنے والے شریفوں کے لباس میں آ کر اچھی باتیں کر کے لوٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ میرے کہنے کی بات نہیں، ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے؟ اسے کون لوٹتا ہے؟ شیطان۔ شیطان دشمن ہے، دشمنی کرتا ہے۔ نفس دشمن ہے، دشمنی کرتا ہے۔ اور شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایمان لوٹنا، جو سب سے قیمتی چیز۔ ہمیں اپنے دشمن کا خیال دن میں کتنی دفعہ آتا ہے، اور اس قیمتی ایمان کے بارے میں ہم کتنی فکر کرتے ہیں؟ باتیں نہیں، باتیں تو ہم ہر طرح کی کرتے ہیں، ہمارے باتوں کے تو خزانہ ہے۔ ہر ایک کے پاس اتنی بات ہے کہ 24 گھنٹے ایسے اس کا بس چلے تو بولتا ہی رہے۔ اور زبان نہ تھکنے والی ایسی چیز ہے کہ جسم تھک جائے، دماغ تھک جائے، دل تھک جائے، بدن تھک جائے، مگر یہ اتنی چھوٹی سی ہے، تھکتی نہیں۔ اس پر تو جب ٹیکس لگے گا تب یہ خاموش ہوگا انسان، اس سے پہلے تو خاموش نہیں ہو سکتا۔ اور ٹیکس نہ لگے اس سے بچنے کے لیے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ تو شیطان اس کو لوٹنے کی فکر میں رہتا ہے، اور ہمارے پاس ہے نا، ہم اس کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور اس کی فکر میں کیا چیز کرنا چاہیے؟ ہائے کرنا چاہیے کہ ہائے شیطان بڑا ہوشیار ہے، لوٹ لے گا، ہائے لوٹ لے گا، یا چوکی دار بیٹھانا چاہیے، کوئی سیکورٹی گارڈ بولتے ہیں اس کو، سی سے ہوتا ہے، یہ ایس سے ہوتا ہے، اور گارڈ کا جی سے ہوتا ہے، یعنی ایس جی ہونا چاہیے کوئی۔ اتنا لمبا نام کہاں لیا جائے؟ آج کل تو السلام علیکم بھی شارٹ کر دیا SLM۔ تو اگر ہم سیکورٹی گارڈ کو چھوٹا کریں تو کیا حرج کی بات ہے؟ SG ہونا چاہیے۔ اور بہت دنوں سے میں نے یہ نفس شیطان کے بارے میں ایک بات نہیں کہا ہے، سالوں سے نہیں کہا ہے شاید، کہ پورا کہنے کے بجائے کہ نفس اور شیطان، اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا تھا؟ GC کمپنی، گرو چیلا کمپنی، GC کمپنی۔ تو اس لیے ابھی شارٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انسان بھی شارٹ ہوتا جا رہا ہے، کیا کرے؟ اللہ نے کہا تم شارٹ پہ ہی راضی ہو تو ہم تمہیں لمبا تگڑا کیوں بنائیں گے؟ کہاں لمبے تگڑے ہو رہے ہیں؟ بہت مشکل سے کوئی ملے گا اس کی اپنی اولاد میں سے جو اس سے لمبا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، اسی کی اولاد ہے، لیکن اکثر گھٹتے ہی جا رہے ہیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہم نے دین کو بھی گھٹا دیا، ماننے والی بات کو بھی گھٹا دیا، سب چیز کو گھٹاتے، حالانکہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری بات پوری مانی جائے۔ میں نے بہت پہلے اس کی مثال دیا تھا، اگر ٹھیک ہے تو دوہرا دوں تو آپ تائید کر دیجیے، نہ ٹھیک ہو تو کہیے تو آئندہ بیان نہ کروں گا، توبہ کر لیتا ہوں۔ دوہرا دوں، آپ لوگ کہنے یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو نہیں دہراؤں گا، پھر آج آپ کو وقت ضائع جائے گا تھوڑا سا۔ شادی آج کل بہت مشکل ہو گئی۔ شادی کرنے کا شرعی حکم ہے یا یہ دنیا والوں کی بات ہے؟ بتائیں علماء، بتائیں۔ شادی کرنے کا حکم جو ہے
یہ شریعت کا حکم ہے، تو شریعت پہ چلنے کا مطلب دین پہ چلنا ہوگا، اور دین پر چلنے کا مطلب ہے کہ آسان ہے. ارے پہنچ رہی ہے بات؟ شادی کرنا حکم جو ہے یہ شریعت کا ہے. بلکہ ایک بات اور سنا دوں، ہماری گاڑی ادھر جاتی ہے، آپ لوگوں کو کھینچ کے لایا کیجیے، بتایا کہ یہاں بھی تھا تو وہ باتیں پوری کروں انشاءاللہ. ایک صاحب یہیں رہتے تھے، مولانا صاحب، ابھی یہاں سے پھر چلے گئے اپنی پرانی جگہ پر. تو وہ 6 سال کا ان کا بچہ رہا ہوگا، تقریباً 6 ساڑھے 6 5 سال 6 سال ایسے ہی بچہ تھا. آج بھی ہے، جوان ہو گیا، دیوبند پڑھنے جا رہا ہے، اللہ اس کو علم نافع نصیب فرمائے. تو ایک دن اپنے اماں ابا کے بھائی لوگ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا تھا، تو اس نے کہا ابا تمہاری تو بڑی مزہ ہے. کیا کہا؟ کتنا بڑا بچہ بول رہا ہے؟ ہاں یہ دھیان رکھنا، ابا تمہاری تو بڑی مزہ ہے. تو اماں ابا سبھی تھے، بھائی بہن اور لوگ بھی تھے. بولے بیٹا ہماری کیا مزہ ہے؟ بولے تمہاری شادی ہو گئی. پھر یہاں ایک بستی میں مسجد میں ایک نکاح تھا، سادگی کے ساتھ بتانا پڑتا ہے، کیونکہ نکاح کی اتنی قسمیں ہیں کہ شریعت بیان ہی نہیں کر سکتی. ہم نے ہی بنایا ہے، شریعت نے تھوڑا سا بیان کیا تھا. شادی کیسے ہونی چاہیے؟ 2 گواہ، اور جس کو شادی کرنا ہے وہ دونوں ایجاب قبول. شادی کتنی ہے؟ منٹ دیکھو بیان کرنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں. شادی کیسے ہونی چاہیے؟ شادی میں کیا چیز ضروری ہے؟ 2 گواہ ضروری ہے نا. 2 گواہ اور 2 جن کی شادی ہو رہی وہ کسی شکل میں ہو، اور ایجاب و قبول. ایک نے کہا، دوسرے نے کہا ہم نے قبول کر لیا. اس میں کتنے منٹ لگتے؟ اتنا ہی سامان ہے شادی کا. سنو کنوارو، زندگی بھر کنوارے رہو گے اور حرام کاری کرتے کرتے مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اور ماں باپ سب سے پہلے پکڑے جائیں گے. یہ ڈگری لے لے گے تو پڑھائیں، یہ کر لے تو اپنے ہاتھ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو میرے ایسا بس زبان کہتا اس کا کھڑا ہونے لگا، اس کی شادی کر دو. بولتے یار تم پیر ہو کر ایسی فحش باتیں بولتے ہو. ارے ایسی فحش بولنے میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اور فحش بولوں گا. جو لینگویج سمجھو گے وہی بولوں گا. اگر یہ سمجھتے ہو تو میں دوسری کیوں بولوں؟ یہی سمجھ میں آئے گی. کتنے کنوارے جن کو ضد کر کے میں نے شادی کرایا ہے، پوچھو ان کو کہ بیوی کے آتے ہی حال بدلا، اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. آپ لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، جتنوں کو زبردستی کرائے کر، ماں باپ کو بول نہیں کرتے تو ہم جا کے کر لیں گے. یہ کون سا ادب ہے؟ یہ تو ظلم ہے سراسر. کہ بچہ جوان ہو گیا تو یہاں نکاح تھا، وہاں وہ بچہ گیا تھا جس نے ابا سے کہا تھا کہ تمہاری تو بڑی مزہ ہے. اصل میں مزہ ہو تو کرے نا. اب سارا قانون تو توڑ دیتے، تو قانون توڑنے کے بعد تو سزا کے سوا ہوتا کیا ہے؟ تو بتاؤ مجھے. دنیا میں قانون توڑنے کے بعد انعام ملتا ہے، سزا ملتی ہے. تو جب شادی میں قانون توڑے گئے تو سزا ہے، اور جس کی شادی میں قانون اللہ کے مانے گئے ان کی مزہ ہے. ان کو پوچھو کہ شادی کا کیا مزہ ہے. کسی شاعر نے کچھ کہا، اس کا مزہ تو ہم سے پوچھئے. کیا؟ کون؟ کمار بارہ بنکوئی کون تھے؟ 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، اور شادی شدہ زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے. شادی شدہ زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے کہ 75 کا میں ہوں، 71 کی بیوی. آج بھی وہ مزے ہیں. الحمدللہ 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 رب العالمین. کہ میں سوچتا ہوں کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے شادی شدہ ہونا. کتنی پیار بھری زندگی اللہ نے عطا فرمایا. ہمارے پاس اگر لسٹ بنائی جائے تو اللہ سے شکوے کی ایک بڑی لسٹ تیار ہو جائے. تو جس کو اللہ سے شکوا ہوگا اسے مخلوق سے کیوں نہیں شکوا ہوگا؟ یہ بتاؤ اس کا گھر آباد کیسے رہ سکتا ہے؟ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں، وہ خالق کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. پھوٹے منہ سے بھی کبھی شکریہ ادا نہیں کرتے. ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بناتی ہو، یہ کام تم نے کیا بہت اچھا کام ہوا، میرا جی خوش ہو گیا. یہ مخلوق کا شکر گزار نہیں ہے، ظالم ہے. اس کو خدا کا شکر گزار بننے کی تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے. ان شکر گزار بندوں میں رہنے اور جینے کا حق بھی نہیں اس کو ہے. اتنا آسان کر دیا اللہ نے دین کہ تم پر جو احسان کرتا ہو اس کا شکریہ ادا کرو. میں تم کو اپنا شکر گزار بندہ لکھ لوں گا.
اتنا آسان ہے. کہا نہیں یہ نہیں کریں گے, احتجاج کریں گے, احتجاج کریں گے. اور گھر میں بھی احتجاج ہی رہتا ہے. یہ سب گھر کا چیز باہر آ رہی ہے, احتجاج. ارے پہلے اپنے نفس و شیطان کے سامنے احتجاج کرو کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا, احتجاج کروں. اس کے تو غلام ہو گئے جس سے اللہ نے بچنے کو کہا, اور جس کے پاس جانے کو کہا اس کے پاس جانے کا ٹائم نہیں. جس سے پوچھنے کو کہا اس سے پوچھنے کا ٹائم نہیں. قرآن پڑھنے کو کہا, قرآن پڑھنے سے ہدایت ملے گی, پڑھو بغیر سمجھے پڑھو, خالی کھول کے دیکھ کے رکھ دو, دیکھو کیا نہیں ملتا. کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں, ہم کو بیان کی ضرورت نہیں کہ ہم بیان کریں گے تو بات ہوگی, کتابوں میں لکھی ہے. لیکن ہم کیا کریں, ہم نہ سننا چاہتے ہیں نہ یہ سب کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہے, قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو ٹائم کا پھر انتظار کرو, پھر انتظار کرو. جس چیز کو تم پڑھنا نہیں چاہتے ہو تو پھر ایسی چیز دی جائے گی جو تمہیں پڑھنا پڑے گا. سمجھو کہ تو بہت کچھ کہتا ہوں, ہم اللہ کی ذرا بھی نہ مانے, تھوڑی سی مانے, جب موقع ملے مانے, جب موقع نہ ملے تو نہ مانے. اور ہم چاہتے ہیں ہمارے سب ہماری مانے. تو خیر وہ لڑکا جا رہا تھا, بتایا میں نے, شادی میں, اور مسجد میں سادگی سے نکاح ہوا تھا. ایک مولانا صاحب رہتے ہیں, وہ چند آدمی جمع ہوئے, اس میں نکاح ہو گیا. مجھے پتہ چلا کہ یہاں نکاح ہے, تو میں کہیں جلدی جاتا تو نہیں, لیکن چونکہ مسجد میں تھا اور ایک دم سادگی والا نکاح تھا, تو میں نے کہا ایسی جگہ تو جانا ہی چاہیے, بھیڑ بڑھانا چاہیے. ایسے لوگوں کی بھیڑ جا کے بڑھانا چاہیے. نہ بھی بلائے تو چلے جانا چاہیے, نہ بلائے تو بھی شامل ہو جانا چاہیے کہ اچھے لوگوں کا مجمع, اس میں بھیڑ ہم جا کے بڑھائیں گے, ہمارا بھی نام آئے گا اس میں. تو بیان کیا مفتی امین صاحب نے, دامت برکاتہ, شادی سے پہلے بیان کیا, نکاح سے پہلے. تو بیان انہوں نے جو کچھ کہا سب اچھی اچھی بات بتایا. نکاح ہو گیا. اب وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھا, اسکوٹر پر. بچے نے پوچھا اپنے باپ سے, آپ نے بیان سنا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ بچہ پوچھ رہا ہے. وہ 6 سال 6.5 سال. آپ نے بیان سنا؟ انہوں نے کہا ہاں سنا. تو کہا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے لڑکا 17 سال کا ہو جائے تو نکاح کر دینا. سن لیا ہے نا آپ نے؟ نہیں, وہ تو مفتی صاحب نے کہا نا. ہمارا معاشرہ کہتا ہے ڈگری لے لے تو نکاح کرنا, اور ڈگری لے کر پھر ڈگری تلاش کرنا. لڑکی نہیں, پہلے ڈگری لے کر ڈگری تلاش کرنا. کنوارے کتنے بھٹک رہے, کتنے بھٹک رہے. دیکھ لو معاشرے میں اتنی لڑکیاں اتنے لڑکے, لیکن نکاح نہیں ہو رہا. عذاب ہے اللہ کی طرف سے. جو عبادت تھی, جو بہت بڑی خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ تھا, جس کے بارے میں بہت بڑی بڑی بشارتیں ہیں, نکاح کرو. اور اس کے بعد اور بہت سی چیزیں ہیں. اس کی توفیق سلب ہو گئی. کبھی ہم نے سوچا کیوں سلب ہوئی؟ کرے تقریر بیٹھ کے بہت ساری. جو وجہ مرض ہے, جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں, ادھر کچھ نہیں کرنے کا ہے. اٹھاؤ نہ کتاب, اٹھاؤ نہ قرآن, اٹھاؤ حدیث, کتابیں کھنگالو. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تمہارے اعمالی تمہارے حاکم میں کہیں لکھا ہے؟ ارے کوئی بہت سارے علماء موجود ہیں, ہمیں بتا دینا, ہم پڑھے لکھے آدمی تو ہے نہیں. کہیں لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ہاں, کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ کتاب میں ہے بات؟ تمہارے اعمالی تمہارے حاکم ہیں, تو عمل بدل دو نا, عمل بدل دو. بات تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے, اور میرے پاس لائبریری ہے, اس میں نہ ملے تو پھر مجھ سے کہنا کہاں پڑھا تھا. اس کو پڑھنا, جو بات میں سنانے جا رہا ہوں اس میں پڑھنا. نہ ملے تو پھر مجھ سے پوچھنا. جس کا خلاصہ یہ ہے, میرے بندے اگر میری بات ماننے لگیں, میری بات مانے, ہم کہتے ہیں نا میری بات مانے, ہم نے سب نے کہا میری بات مانے اور پوری مانے, تو وہاں سے بھی اعلان ہوا ہے اگر میرے بندے میری بات مانے تو وہ جب کہیں گے دھوپ کروں گا, جب کہیں گے بارش کروں گا, اور بارش رات میں کروں گا تاکہ ان کو دن کے کاروبار میں تکلیف نہ ہو. آپ لوگ کھنگالنا کتاب ذرا. تو جب اتنا کرنے کو وہ تیار ہیں, کون ان سے بڑا کوئی ہے؟ ان کے بغیر چاہے دنیا میں کچھ ہوتا ہے؟ وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. تدبیر, ارے تدبیر, تو تدبیر میں ہمارے بڑوں نے سب صاف کر دیا مسئلے کو کہ جب حالات ایسے بن جائیں, اور یہ حالات بنیں گے اسی وقت جب ہم بگڑیں گے. تو بنے کا مطلب بنے نہیں, یہ حالات بن جائیں کہ مطلب اتنے بگڑ گئے تو یہ سب ہمارے بگڑنے کی وجہ سے ہے. تو سب تدبیر جو بھی کرنا چاہو گے تمہارے ہاتھ پیر ایسے کس دیے جائیں گے کہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے. کتاب اٹھاؤ, حیات المسلمین میں غالباً یہ بات لکھی ہوگی.
جب تمہارے پاس کوئی تدبیر نہ ہو تو تم دعا کو تدبیر بنا لو. توبہ کر لو, توبہ کر لو, دعا مانگ لو. توبہ میں کیا دیر لگتی ہے؟ اگر ہم ابھی توبہ کرنا چاہیں کہ اللہ پاک ہم نے اب تک بہت گناہ کیا اور 75 سال کا ہو گیا گناہ کرتے کرتے, تو کہیں کتاب میں یہ شرط لکھی ہے کہ 75 سال کا گناہ گار 75 سال توبہ کرے گا تو معاف ہوگی؟ کہیں لکھا ہے بات؟ نہیں نا. کتنے سال کے بھی گناہ ہوں منٹوں میں معاف ہوں گے, سیکنڈوں میں معاف ہوں گے. ایک بزرگ کے پاس ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے دکھایا کتاب, میں نے اس میں سے نقل کرایا تھا, میری کتابوں کی یہاں وہاں منتقلی میں وہ پیپر کہیں چلا گیا. اس کا خلاصہ یہ تھا, ان کے پاس جاؤ تو ایک ہی کام تھا ان کا, چائے پانی پوچھتے تھے, پھر فوراً کتاب نکالتے تھے اور کہتے تھے بھائی شکیل اس میں کیسی اچھی دعا لکھی ہے, بھائی شکیل اس میں کیسی اچھی بات لکھی ہے, سنیے تو صحیح. بس, اور کوئی تکلف نہیں, کوئی تکلف نہیں, اور سناتے تھے. انہوں نے جو سنایا تھا تو ہم نے کہا اس کو نقل کر لیتے ہیں. تو میں ایک عالم کو لے کر گیا تھا, بڑے عالم تھے, ملاقات کے لیے. وہ انہوں نے نقل کیا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ گنہگار بندے نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا تو اسے پتہ چلا میرے پاس تو کوئی بھی اچھائی نہیں, اچھائی ہے ہی نہیں سوائے برائی. اور جب تک ایمان رہے گا, جب تک یہ احساس باقی رہے گا, جس دن یہ احساس گیا سمجھو ایمان بھی گیا. یہ ایمان ایسی دولت ہے کہ اس میں ایک ایسا نور ہے جو ہماری کمیوں کو ہم کو بتاتا ہے. تکلیف یہ ہے کہ ہماری کمی کو ہم دیکھنے کے بجائے دوسرے کی کمی دیکھ رہے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میرا کیا ہوگا, ایمان ہے نا, مریں گے وہاں کچھ ہوگا جو کسی نے سوچا نہیں ہوگا, وہ سب وہاں ہونے والا ہے. پھر فیصلہ ہوگا ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ, ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ. اس کو خیال ہوا, اس نے سوچا کیا ہوگا میرا. اب دل میں اس نے سوچا کہ مجھے معافی مانگنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. ابھی اس نے توبہ کے الفاظ کہے نہیں ہیں, اس کے دل میں خیال ہوا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے. اسی میں آگے لکھا ہے, بس اس وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو جی یہ میرا بندہ ہے اور اس کو احساس ہے اس کا کوئی رب ہے جو پوچھنے والا ہے, اور یہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے. میں اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کتنے گناہ کیے سب معاف کرتا ہوں. قوت والا ہے, طاقت والا ہے, فیصلہ وہ کرتا ہے. لیکن ہم بھی تو کچھ اس کی طرف چلیں. ہم تو جہاں ہیں بہت صحیح ہیں, اور شادیوں میں تو حرام کے لیے ایک طرف بلایا جا رہا ہے, آؤ بیٹھ کے لکھو نا سب چیزیں. پھر ثابت ہوتا ہے کہ نہیں حرام, پھر ثابت ہوتا ہے کہ نہیں حرام. بیجا خرچ کرنا, اسراف کرنا, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, کیا ہے یہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں علماء؟ کیا ہے؟ ناجائز ہے. اسراف کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف ہوتا ہے تو اس کو کہتے کیا ہے؟ حرام. حرام کہتے ہیں, بولو حرام بولو. اسراف کیا ہے 25 لائٹ کی جگہ پر 2500 لائٹ جلایا ہے. آپ آئیے شامل ہوئیے. کس کی دعوت دے رہا ہے؟ کس کی دعوت دے رہا ہے؟ اسراف کیا اس کو دیکھنے آئیے, اور میں کر کے خوش ہوں, آپ خوش ہوئیے. میں حرام کر رہا ہوں, حرام کی دعوت دے رہا ہوں, آئیے سنیے دیکھیے, اور دیکھنے کے بعد آپ کہیے ماشاء اللہ لائٹنگ بہت اچھی کیا ہے. غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے سزا دو, ورنہ میری بات کی تائید کرو, اور معاشرے میں ایسی شادیوں میں سے جانے سے بائیکاٹ کرو. تو جس کی بنیاد حرام سے ہوگی اس کے گھر میں چین سکون ہوگا, شادی ہو جائے گی. سب کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں جھگڑا ہے. ایک صاحب نے شادی کیا, عالم قاری مفتی بہت کچھ اللہ نے بنایا ان کو, جوان تھے, شادی کیا, مجھ سے رابطہ ہو گیا تو شادی کی زندگی ان کو سنانے لگا تو بہت حیران رہ گئے. کہنے لگے میں نے سوچا تو میں شادی نہیں کروں گا, میں شادی نہیں کروں. بولے کیوں؟ بولے میرے گھر میں جو رات دن کی لڑائی چلتی ہے اس کو دیکھ کر سوچتا جب یہی ہے تو شادی کر کے کیا کریں گے. ڈائریکٹ نہیں لوٹتا شیطان, ڈائریکٹ اتنا چھوڑو, کتنا, اتنا چھوڑو, اتنا یہ حرام لاؤ. پہلے حرام نہیں لاتا, جائز ہے, جائز ہے, جائز, کوئی گنجائش ہے, گنجائش ہے. اب تو گنجائش بھی پوچھنا چھوڑ دیا, اس لیے کہ اب تو سب واجب و فرض بن گیا, تو گنجائش کی کیا ضرورت ہے. کوئی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے, آپ لوگ بتائیے کہ حدیث نہیں ہوگی تو بات تو کتاب میں لکھی ہے کہ اپنے ریول کو باؤنڈری پر لے کے مت جانا ہے, حد کے پاس. میری زبان ہے, جہاں تمہاری باؤنڈری ختم ہو رہی ہے تمہارے کھیت کی کھلیان کی,
اس جگہ کی باؤنڈری تک مت لے کے جانا. اپنے ریوڑ سمجھتے یہ جانوروں کا جو ریوڑ چلتا ہے, بکری ہے, بھینس ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو لے کے میں آپ سے میں فتویٰ پوچھتا ہوں, کیا وہ میری زمین نہیں ہے؟ اس باؤنڈری تک میں نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں؟ بھائی کیوں نہیں جاؤں؟ تو میری زمین ہے نا. اس کے خلاف کوئی فتویٰ دے کو میری زمین نہیں ہے, وہاں جانا حرام ہے. آج بہت سے علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ مجھے جواب دیتے جائیے تاکہ معلوم ہو کہ جاہل جو بول رہا ہے علماء کی تائید ہے اس کی بات کے ساتھ. اور جس بات میں اختلاف ہو کھڑے رہ کے کہہ دیجیے کہ غلط بولتا ہے, میں کہوں گا بھائی میں توبہ کرتا ہوں. ہماری زمین ہے, ہم جا سکتے ہیں, ہم جا سکتے ہیں, ہم سمجھدار ہیں, ہم اس کی زمین میں پیر نہیں رکھیں گے, ہم اس کا کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے. لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ناسمجھ پبلک چل رہی ہے, اب بات کچھ واضح ہو رہی ہے, یہ منہ مار دے گی. مار نہیں دیا, دوسروں کی رسموں کو اتنا اپنا لیا کہ دوسرے دیکھنے لگے تو کہنے لگے ہم سے زیادہ ان کے پاس ہے, تھوڑا سا اس میں سے لینا چاہیے. ٹرانسفر چل رہا ہے. اب شادی سے پہلے جا کے غیروں کے پاس بیٹھو اور ان سے پوچھو تمہاری جتنی رسمیں بتاؤ کہ میرے یہاں نہیں ہوگی تو میں یہاں لے کے جاؤں گا, اور ان کو دعوت دو کہ ہمارے یہاں ایسا ایسا. وہ بول دیں گے مسلمانوں کا کام نہیں کرتے. جواب سن لینا. تم بولو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, بولے گا ہم یہ نہیں لیتے. ارے تم ہی نہیں لیتے, تم تو اس میں سب چھوڑتے ہو. سنا نا خبر, نہیں سنا؟ ارے کچھ عقل ہے اپنے پاس. تانا دیا جا رہا ہے, ہم کب پلٹیں گے؟ تانے کے بعد بھی نہیں پلٹیں گے. تو اللہ ایسے معاف کرنے کو تیار ہے. اور رمضان کے مہینے میں تو افطار کے وقت کتنے بخشے جاتے ہیں, جہنم میں سے کتنے نکالے جاتے ہیں؟ 10 لاکھ جو جہنمی ہو چکے ہیں. کتنی رحمت اللہ کی اس وقت. کہ نہیں ہم تو اس وقت بازار خریدنے جاتے ہیں کیونکہ افطاری کا سامان گرم بھجیا بازار میں اسی وقت ملتا ہے, اور ٹھنڈا فروٹ تو لے کر آ جاتے ہیں, لیکن فرائی آئٹم تو گرم گرم ہی لاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. اس وقت دعا مانگیں گے تو ٹھیک ہے, دعا ہوا تو ٹھیک ہے, چلتی رہتی ہے, سال بھر مانگ سکتے ہیں. لیکن کچی محلے میں جو توا آئٹم بکتا ہے اس وقت وہ ملتا نہیں روز, اس لیے آج تو اس کو کھا کے رہیں گے. کھائیے. پھر اوپر سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ مار بھی کھا کے رہو گے, مار بھی کھا کے رہو. اس کو پکارنے کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دھندا بہت زور میں, دھندا بہت زور میں. ارے تو گھر کا ایک فرد بیٹھ جائے نا, سارے مرد ساری عورتیں بیٹھتی ہیں دکان پر, کم سے کم کچھ تو طے کر لو کہ اتنے بیٹھ کے مغفرت کی دعا کریں گے. ہمارے لیے بھی کرنا, حلال روزی کمانا ضروری ہے, اس لیے میں کیا کروں, میرا تو سیزن ہے. تو لگا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تم بات کرتے کرتے جب کسٹمر نہ رہے تو مجھ سے بات کرنے لگو. تم تو پھر موبائل اٹھا لیتے ہو. جب اس وقت تمہارا کسٹمر سے تم فارغ ہو گئے یا تمہارا سیلس مین تمہارے کسٹمر کو اٹینڈ کر رہا ہے, اس وقت تم ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ. اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. مغرب سے پہلے مسلمان کو بلا ضرورت کے فون کرتا ہے اور بولتا ہے آپ کی یاد آ رہی تھی, خیریت پوچھنا چاہوں. ابے اپنی خیر منا, میری بھی رہنے دے. اتنے بھولے خدا کو ہم, جو ہم پر آج بھی ان حالات کے باوجود اتنی مہربانی کر رہا ہے. جو جہنم سے نکالے گا, جیل سے کیوں نہیں نکالے گا؟ جہنم سے بڑی کوئی جیل ہے؟ اس سے خطرناک کوئی جیل ہے؟ ہم بدل دیں کہ پوری مانیں گے. آج توبہ, آج سے پوری مانیں گے. دیکھو فیصلے بدلتے کہ نہیں بدلتے. اللہ کی قسم سب کچھ اس کے قبضے میں ہے. یہ عقیدہ نہ ہو تو ایمان نہیں ہے, اور کسی چیز میں کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے. کسی فیصلے میں اسے کوئی روک نہیں سکتا. اب جب ہمارا سب کا مزاج یہ ہے کہ ہماری ہر آدمی ہر بات کو مانے اور پوری مانے, اور ہماری زندگی نافرمانی میں گزری ہے, اللہ کی نہیں مانا اور بہت سی نہیں مانا. جہاں جی چاہا وہاں مانا, جہاں جی نہیں چاہا وہاں نہیں مانا. جہاں معاشرے نے اجازت دیا وہاں مانا, جہاں معاشرے نے اجازت نہیں دیا نہیں مانا. ابھی ایک اچھے خاصے, بس کیا کریں, مجھے یاد آتی رہتی باتیں, میں کریں اچھے خاصے آدمی, بہت اچھے آدمی, بہت بات مانتے. کہ ہم لوگ ہوٹل میں چلے گئے تھے پوری فیملی کے ساتھ کھانے کے لیے. ہوٹل میں کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تھا, تو کہنے نہیں, وہ ایک رشتے دار آئے تھے, تو بیوی نے کہا کہ اپن آج ہوٹل میں کھائیں گے. حول ولا قوت. ارے بیوی سے کہنا چاہیے پہلے بتاتی تو میں ہی پکا دیتا, پہلے بتاتی تو میں ہی پکاتا. تیرا موڈ نہیں تھا, تیرے سے زبردستی تو میں پکواتا نہیں. یہ تو دین ہے. اچھا A1 میں سے لے کے آتا ہوں, یہاں بہت سارے A1 ہے نا, یعنی بھٹیارے کا مطلب ہی A1 ہے. ہاں تو بہت سارے ہیں نا, جا کے لا کے کھلا دو. یہ بازار جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کتنے لوگ اس وقت مسلمان بازار گھوم رہے ہیں, خدا کی رحمت برس رہی ہے کہ میرے گھر میں بیٹھ جا, میں تجھے دے دوں گا. ہمارے دینداروں کے بھی کام ابھی باقی ہیں. یار بہت سوچا پورا, میں سوچا تو وہ شکیل بھائی نا بیان کرتا ہے رجب میں سب کام کر لو,
مگر وہ کیا آج کل کرتے کرتے شعبان بھی چلا گیا اور رمضان بھی چلا گیا. اب سوچتا ہوں 15ویں رمضان کے بعد چلا جاؤں گا. ثواب بہت سستی چیز ملتی ہے, مہنگی میں ملے تو ثواب ملے گا بہت. 15 رمضان کے بعد خریداری میں ثواب بہت ملتا ہے. سستا ملے یا مہنگا ملے ثواب بہت ملے گا. اور 27ویں شب کو گئے تو سمجھو فری لے کر آئے. لگ رہی تو سہلا لو نا, کہہ رہا ہوں توبہ کرو. جتنی ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں سب کہہ دو بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, بعد میں کھائیں گے, بعد میں کریں گے. یہ بانٹا نہیں جا رہا ہے. رمضان بانٹنے کا مہینہ نہیں ہے, مخلوق کے لیے بانٹنے کا مہینہ ہے, خالق کے لیے لٹانے کا مہینہ ہے. سمجھ میں آتی بات؟ آدمی بانٹتا ہے تو گن کے دیتا ہے, اور دوسری دفعہ کوئی گھوم کو واپس آتا ہے تو جو بھائی بیٹھ کے بانٹتا ہے نا, بھی بہت بھائی تھے ہم نے بانٹتے ہوئے دیکھا بھی ہے, تو بھائی کے پاس جو فیلڈر لوگ کھڑے رہتے ہیں, بھائی یہ اب بھی لے کر گیا ہے. کیوں بھائی تو ابھی لے کر گیا تھا؟ بھائی ایک تو گیا تھا. اچھا دے دے ضرورت ہوگی. بھائی اس کے باوجود بھی کہتے ہیں دے دے ضرورت ہوگی, مگر ایک کے بعد دوسرا دینے میں بھی ذرا آنکھیں بڑی کر لیتا ہے. اس کا نام بانٹنا ہے. لٹانا وہ ہے جو صرف خدا کرتا ہے, جو صرف خدا کرتا ہے, اور وہ چیز لٹا رہا ہے اس وقت جو کسی قیمت پہ حاصل نہیں کی جا سکتی. بس توبہ کر لیا اور پکی پوری بات ماننے کا ارادہ کر لیا, ابھی چھپر پھاڑ کے دے دیں گے. اور جیسے امت کے اکثریت کے فیصلے اوپر جائیں گے, اللہ کی قسم دیکھو گا ایسے فیصلے ایسے بدلنا شروع ہو جائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو توبہ کریں گے سچی, جو کچھ ہوا ہے اللہ معاف کیجیے. آج سے آپ کی پوری بات مانیں گے, یہ پکی نیت, جان کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہاں بس ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہمارے ساتھ 2 دشمن لگے ہیں, نفس و شیطان. اللہ نے مہربانی کیا, دیکھو پورے مہینے ماننا تمہارا آسان ہو جائے گا. بس تم 1 مہینہ مان کے دکھا لو, اور جو تم کو تکلیف دیتے ہیں, گناہ کا کام کراتے ہیں, ان کو میں قید کرتا ہوں ایک کو, اور ایک کو کمزور کرتا ہوں. یہ جیسی کمپنی جو ہے نا, اس میں قید کر دی اور نفس کو کمزور کر دیا. عشاء کی نماز میں 4 فرض, 2 سنت اور 3 وتر. رمضان کے علاوہ پورے سال میں اگر پوچھے کہ بھائی نفل پڑھا تھا کیا اس کے بعد کی, تو 100 میں سے 1 بھی نہیں ملے گا, 2, 4, 500 میں 1 ملے گا. کتنی بھاری ہے, کتنی بھاری ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل, اور آج اللہ کہہ رہے ہیں 20 رکعت پڑھ. کتنی؟ اللہ, یہ کیا ہے؟ ارے 2 نہیں پڑھی جاتی تھی, کہا نہیں پڑھ. بولے دن بھر بھوکا تھا, بولے پڑھ. بولے رات کو پھر اٹھنا ہے, کہا پڑھ. یہ پڑھ لے 1 مہینہ پڑھ لے, کیا ہوئے گا اللہ پاک. بولے جو نفس ہے نا, جو یہ بہت پریشان کرتا ہے پورے سال, اس پر اتنے کوڑے پڑیں گے کہ ہر دم تیرے سے ڈرے گا. اور شیطان کو لٹائی دیا, اس کو تو تڑی پار کر دیا, نیا سے جا. تو اب بھی نہیں بنیں گے. یہی 2 تو کھینچ کے لے جاتے ہیں. تب دونوں جو ہم سے گناہ کراتے تھے وہ ہٹا دیے گئے راستے سے, ان کی طاقت کمزور کر دی گئی. تو اب تو کر سکتے ہیں نا, اب کر لیں. صرف پکا ارادہ کر لیں کہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں میرے اللہ, آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اور پھر وہ شیطان اور نفس اگر ہم سے کرائیں گے تو ہم اسی وقت توبہ کر لیں گے. آپ توبہ کا مطلب سمجھ لیجئے, توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ متقی ہو گئے. جس کے لیے رمضان دیا گیا تھا, جیسے توبہ ہوئی, غیر رمضان میں ہوئی تو متقی, رمضان میں ہوئی تو متقی. رمضان میں ہوئی تو تقوی پر باقی رہنا بہت آسان رہے گا, غیر رمضان میں ہوگا تو مشکل رہے گا, لیکن رمضان کی مشق سے وہاں بھی آسان ہو جائے گا. اور اس کے باوجود بھی چونکہ بازار ہے, ملنا جلنا ہے, کہیں غیبت ہے, کہیں بدنگاہی ہے, پکا ارادہ کر کے چھوڑ دیا ہے, پھر بھی کچھ ہو گیا تو پھر اسی وقت کہہ دیں کہ اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب کہ پھر متقی ہو گیا. متقی رہنا ایسے ہی آسان ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے جیسے باوضو رہنا, کہ جیسے وضو ٹوٹا جا کے بنا لیا باوضو ہو گئے. اور اس کے علاوہ اور تقویٰ کیسے باقی رہتا ہے, کتنے گھنٹے باقی رہتا ہے, وہ بھی میرے بیانات میں ہے. اور ہماری کیا ہے, شریعت.info یہ یوٹیوب چینل, اس پہ جا کر آپ سنیے. پچھلے بیانات آ رہے ہیں, لیکن اولڈ از گولڈ. ہاں, ہمارے ایک دوست بھر اللہ مغفرت میں, ایک دن فون آیا, کیسے ہیں بھائی؟ میں نے کہا خیریت سے الحمد للہ. بولے ایل پی کا کیا حال ہے؟ میں ایل پی تو کوئی اپنے پاس ہے بھی نہیں. ارے بھائی کیا بول رہے؟ بولے ایل پی کا کیا حال ہے. اب میں نے کہا میں سمجھ نہیں تو کون سا ایل پی بھائی؟ ارے لیگ پین, آپ کے پیروں میں درد ہوتا ہے نا, وہی پوچھ رہا ہوں. غریبوں کا بڑا ہمدرد تھا.
آتا تھا باہر سے، جائز دھندا تھا، بہت جلدی آتا تھا، نئی گھڑیاں پہن کے آتا تھا، اچھی ایسا ہاتھ ہلایا کرتا تھا. کچھ دیر کے بعد لوگ تعریف کرتے تھے کہ آپ کی گھڑی بہت اچھی. بولے میرا ہاتھ دب گیا یار، میں صبح سے اتنا ہلا کے دکھا رہا ہوں، کوئی تو بولتا بہت اچھی گھڑی ہے. اب اس سے پوچھو بعد میں کہ کس کی نیت سے لایا ہے، ارے محلے کا غریب ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کو دے دوں گا کہ داماد کو دے دیں. اس کا پہننا بھی ایسا ہی تھا. ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھنا چھوڑ دیں، اپنی غلطی دیکھیں، اللہ کے حضور توبہ کریں. رات کو سحری میں تھوڑا پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیں. بیوی آتی ہے جگانے کے لیے، کتنا بجا؟ 4:30. ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے. پھر آتی ہے، ابھی کتنا بجا؟ 4:30 کے بعد پھر کیا بجے گا؟ 4:45. ارے ابھی تو اچھا 15 منٹ تو سونے تھے. کتنے بجے ٹائم ختم ہوتا ہے؟ بولے 5:18 پر. ارے تو پھر کتنا ٹائم لگے گا اپنے کو کھانے پینے میں؟ چھوڑو، اس غفلت سے نکلو. اللہ لٹا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ لٹا رہا ہے. لوگ رات کو سو نہیں رہے ہیں. ارے بھائی لوٹنے کا موقع ہے، چھوڑو بعد میں دیکھیں گے. سب لوٹنے والے رات میں سو ہی نہیں رہے ہیں. وہ صرف موسلا دھار بارش ہو کے جیسا برس رہا ہے. اللہ ہم نہیں سوئیں گے، سو لیں گے پورے سال. اور مسجدوں میں ہوٹلوں میں دوستوں کے پاس بیٹھنا چھوڑو. جتنا کمایا سب لٹا دیا، بلکہ اس سے قرضدار ہو گئے. یہ باتیں ہے کام کی؟ کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج. اللہ ہم سب کو بعمل بنا دے. جان کر گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی پوری بات مانیں گے، اللہ سے مانگیں گے، پوری بات ماننے کی توفیق دے دیجئے. اور کوئی گناہ ہو جائے گا تو فوراً توبہ کریں.